بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ام حمیز رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچئے کہ اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کی بات بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کے پڑھو گی تو اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چپ کے عورت نماز پڑھتی ہے وہ سب سے اچھی نماز ہوگی۔ ام حمیز رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو واپس چلی گئی۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کر لی، یہ جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کے، شوہر کی فرمانبرداری کر کے، جب اس کا تھکاوٹ سے سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہو، سردی سے تر تر بدن کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے؟ ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہوں، پھر بھی ایسی عورت اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے، اس کی نماز ایسی ہی قبول نہ ہو؟ کیا ایسی بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جو عورت جو جوان ہو جائے جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانکتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچتی ہے تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا ہے، عورتوں کی جماعت تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کریں۔ مشکات المصائب کی روایت ہے، جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں دوستو، 3 ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ کون سے لوگ ہیں؟ غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کے تہجد بھی پڑھے گا تو کانوں سے اوپر نہیں جاتی ایسی نماز اس کی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کے بعد نماز کانوں کے اوپر نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ وہ کون خوش نصیب عورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو راضی کرنے والی عورت، شوہر کو جلد منانے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہے، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب زینت نہیں کروں گی، کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، عشق کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اپنے شوہر کی عزت کے لیے، اور ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی کمی کسی سے نہیں کرتی وہ عورت جنتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر دیں، اس دوستوں کے ساتھ بھی لنک شیئر کر دیں۔ تب تک ہمیں نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔